یہ فلم آپ کی خدمت میں صرف ایک فکری اور اخلاقی پیغام کے لیے پیش کی گئی ہے۔ اس کہانی کا مقصد یہ بتانا کہ انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا کی چال نہیں رکتی۔ ہم جنہیں اپنی دنیا سمجھتے ہیں وہ ہمارے بغیر بھی چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور وقت سب کچھ دھندلا دیتا ہے۔ فلم میں پیش کی گئی بعض تخیلاتی باتیں جیسے مرنے کے بعد دنیا میں واپس آنا اسلامی عقائد کے مطابق درست نہیں، اور نہ ہی ہم ان کو سچ ماننے یا پھیلانے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ صرف تمثیلی انداز میں دلوں کو جھنجھوڑنے اور سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمیں موت کی حقیقت کو سمجھنے، زندگی کی قدر کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پیش خدمت ہے میں کبھی تھا ہی نہیں۔ ابو آپ نے دیکھا میں نے اسکول میں آج خود سے نظم سنائی۔ واہ بھائی، ہماری شہزادی تو اب شاعرہ بنتی جا رہی ہے۔ واقعی آج واپسی پر پورے راستے یہ مجھے نظم سنا رہی تھی، ماشاءاللہ۔ ابو میں نے بھی نظم سنائی تھی، لیکن ٹیچر نے کہا آرام سے بولو۔ کیوں بھائی، اتنی زور سے کیوں بولے؟ میں نے کہا تھا چڑیا رانی آجا آجا، سب ہنسنے لگے۔ اور مجھے تو شک ہے کہیں ٹیچر بھی ہنسی دبائے بیٹھے تھے۔ اللہ تم دونوں کو سلامت رکھے، تم لوگ ہی تو میری دنیا ہو۔ اور آپ ہمارے سکون کی بنیاد ہیں احمد، گھر آپ سے جڑ کے جیتا ہے۔ ابو آپ کہیں نہ جانا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کہیں نہیں جاؤں گا، ہر پل تم سب لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ اف، سینہ جل رہا ہے۔ عائشہ اٹھو، ذرا پانی دینا۔ خیریت ہے؟ آپ کو پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ سینہ بہت بھاری لگ رہا ہے، سانس نہیں آ رہی۔ یا اللہ خیر، 1 منٹ میں پانی لاتی ہوں۔ دل جیسے بند ہو رہا ہو، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا عائشہ۔ یہ لیجئے پانی پیجئے، میں بچوں کو اٹھاؤں یا کسی کو بلاؤں؟ نہیں، بچوں کو سونے دو، بس تم میرے پاس بیٹھو۔ امی کیا ہوا ابو کو؟ کچھ نہیں بیٹا، ابو کو بس تھوڑا سا درد ہے، تم سو جاؤ۔ ابو آپ رو رہے ہیں؟ نہیں بیٹا، ابو تو بس تھوڑا سا تھک گئے ہیں۔ احمد میں ایمبولینس بلاتی ہوں، آپ کچھ بولے احمد۔ عائشہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو بچوں کا خیال رکھنا۔ احمد یا اللہ احمد۔ میڈم ان کا بلڈ پریشر بہت لو ہے، جلدی کرنی ہوگی۔ فوری اسٹریچر اندر لے چلو، دل کی دھڑکن بہت کمزور ہے۔ پلیز میرے شوہر کو بچا لیجئے، وہ بہت مضبوط ہیں، بس ذرا سا درد تھا۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ میم ہم نے پوری کوشش کی مگر ان کا دل مزید برداشت نہ کر سکا۔ نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں احمد تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے کہا تھا کہیں نہیں جاؤ گے۔ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ انہیں آخری بار دیکھ سکتی ہیں۔ یہ کہاں ہوں میں؟ اتنی خاموشی، یہ اندھیرا، یا اللہ۔ اٹھ اے ابن آدم، جواب دے، کون ہو تم؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تیرے رب کی طرف سے آئے ہیں، سوال کریں گے، سچ بولنا ورنہ سختی ہوگی۔ جی پوچھئے۔ بتا تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے، وہی ایک ہے،
وہی سب کچھ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے، میں نے اسی کو مانا، اسی پر چلا۔ اس ہستی کا نام بتا جو تم میں بھیجی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، میں ان پر ایمان لایا۔ سچ میں یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ احمد بن عبدالسلام، ابھی کے لیے تمہیں راحت دی گئی ہے، سو جاؤ، کچھ وقت بعد ہم دوبارہ آئیں گے ایک اور سوال کے ساتھ۔ کیا میں نے جواب دے دیا؟ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ تم نے زبان سے سچ بولا، عمل کا فیصلہ بعد میں ہوگا، تب تک آرام کرو۔ یہ کیسا سکوت ہے، کیسی خاموشی ہے، وقت جیسے رک گیا ہو۔ احمد بن عبدالسلام، اٹھ جاؤ۔ آپ کون ہیں؟ کیا وقت آ گیا؟ نہیں، ابھی قیامت کا وقت نہیں آیا، مگر تمہیں اختیار دیا جا رہا ہے۔ اختیار؟ کیسا اختیار؟ دو راستے ہیں تمہارے سامنے، یا تو اس قبر میں سکون سے سوتے رہو یہاں تک کہ قیامت آ جائے، یا تمہاری روح کو چند لمحوں کے لیے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ واپس دنیا میں؟ مگر کیسے؟ تم دیکھ سکو گے کہ تمہارے بغیر دنیا کیسے چل رہی ہے۔ تمہارا خاندان، تمہارے دوست، کیا وہ تمہیں یاد کرتے ہیں؟ کیا تمہارے جانے کے بعد کچھ بدلا ہے یا سب کچھ ویسا ہی ہے؟ کیا میں ان کو دیکھ سکوں گا؟ عائشہ کو، ہمنا کو، میرے بیٹے حسان کو اور میرے دوستوں کو؟ ہاں، مگر صرف دیکھ سکو گے، نہ بول سکو گے، نہ چھو سکو گے۔ مجھے واپس بھیج دو، میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے بغیر وہ کیسے جی رہے ہیں۔ کیا وہ میرے لیے روئے یا مجھے بھلا دیا؟ کیا عائشہ اب بھی میری چیزیں سنبھال کے رکھتی ہے؟ کیا ہمنا ابو کو یاد کر کے سوتی ہے؟ کیا میرے دوست میری قبر پر آتے ہیں یا زندگی میں مصروف ہو گئے ہیں؟ میں واپس جانا چاہتا ہوں دنیا میں ایک نظر اپنی دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں، رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو، کہ وہ میرے بغیر کتنے اداس ہیں۔ واپسی کا دروازہ صرف ایک بار کھلے گا اور مختصر وقت کے لیے۔ میں تیار ہوں، بس ایک بار ایک نظر اپنی دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں بند کرو اور جو دیکھو گے وہی سچ ہوگا۔ یا اللہ، مجھے وہی دکھا جو میرے دل کو بیدار کر دے۔ یا اللہ، مجھے صرف اپنے بچوں کا چہرہ دیکھنے دے۔ عائشہ، ہمنا، حسان، میرے بچوں میں آ رہا ہوں۔ یہ کیا؟ یہ تو میری گلی نہیں لگتی۔ درخت کدھر گئے؟ وہ پرانے درخت، یہ سب نئے مکان، یہ جدید دروازے، میرے بچپن کی دیواریں کہاں گئی؟ کیا واقعی اتنے زیادہ سال گزر چکے ہیں کہ دنیا کا نقشہ ہی بدل چکا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے قبر میں صرف ایک پل گزارا ہے، مگر دنیا میں اتنے زیادہ سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنے گھر جاتا ہوں، اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ یہی ہے میرا آنگن، مگر در و دیوار اجنبی کیوں لگ رہے ہیں؟ میری تصویر کہاں ہے؟ وہ چھوٹا سا فریم جو عائشہ نے لگایا تھا وہ کدھر ہے؟ کیا میں مٹ گیا؟ میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے بغیر کتنا اداس ہے۔ حسان، میرے بیٹے، یاد ہے تم میرے ساتھ سورہ یاسین پڑھتے تھے؟ اب تمہیں میرے الفاظ بھی یاد نہیں؟ میرے بچے، تم نے تو مجھے ایسے بھلا دیا جیسے میں کبھی تھا ہی نہیں۔ میں سمجھتا تھا تم میرے بغیر کیسے جی سکتے ہو، مگر میرے بیٹے، تم نے تو مجھے مکمل بھلا دیا ہے۔ میں سوچتا تھا میرے جانے کے بعد تم ٹوٹ گئے ہوگے، مگر تم تو اپنی دنیا میں مکمل ہو میرے بچے۔
हमना, मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी के पास जाता हूँ। हमना, तुम्हें याद है ना, तुम कहा करती थी अब्बू के बगैर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज तुम्हारी हंसी में कोई खालीपन क्यों नहीं मेरी बच्ची? तुम तो मेरी दुआओं का मरकज थी, तुमने भी मुझे बुला दिया। आयशा, मेरी बीवी कहाँ है? आयशा, तुम मुस्कुराती हो तो लगता है कायनात मुस्कुरा उठती है। जिंदगी जैसे नया रंग ले आई है, पहले जैसा बोझ नहीं रहा। बोझ? मैं बोझ था तुम्हारे लिए? आयशा, तुमने इतनी जल्दी दूसरी शादी कर ली। मैंने तो आखिरी लम्हे भी तुम्हारा हाथ पकड़ा था, तुमने मेरा हाथ यूं छोड़ दिया। ये वही कमरा है जहां मैंने हर रात इल्म के दीप जलाए थे, जहां कुरान की आयतों में गुम हो जाता था। आयशा, तुमने मेरे पसंदीदा कमरे को गैराज बना दिया है। मेरी किताबें कहाँ गई? मेरी कलम, दवात, मेरी अलमारियां, सब कुछ मिटा दिया तुमने, कोई निशान नहीं छोड़ा। क्या वाकई मैं कभी इस घर का हिस्सा था? सब कुछ बदल गया, हर चीज, हर चेहरा, जैसे मैं कभी था ही नहीं, शायद अभी ना हूं। या अल्लाह, मैं अब कहाँ जाऊं? क्या कोई है जो मुझे अभी याद करता है? क्या कोई दिल मेरी जुदाई में अधूरा रह गया है, या सब मुकम्मल हो गए मेरे बात? शायद मेरे दोस्त, शायद उनमें से किसी के दिल में कोई कोना मेरे लिए अभी बाकी हो। मैं दोस्तों की तरफ जाता हूँ। नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ। मुराद, हाँ, मुराद तो मेरा भाई जैसा दोस्त था। हमने कितनी रातें गुजारी उस छत पर, चाय पीते थे, बातें करते थे, मुस्तकबिल के ख्वाब देखा करते थे। मैं मुराद के पास जाता हूँ। यह तो उसकी बैठक थी जहां हम बैठकर दुनिया को समझा करते थे। मुराद, तुमने बैठक को बिजनेस बना लिया। हमारी यादों की दीवार पर तूने इश्तिहार लगा दिए। हाँ, नई डील फाइनल है, कल फैक्ट्री का विजिट है। और हाँ, अहमद की पुरानी फाइलें भी निकाल देना, वो अब इर्रिलीवेंट हैं। इर्रिलीवेंट? मैं? मुराद, तुम तो कहते थे अगर दुनिया छोड़ भी दे मैं नहीं छोड़ूंगा, मगर तुमने तो मुझे इर्रिलीवेंट कर दिया है, ऐसे भुला दिया जैसे कभी था ही नहीं। मैं अपने ऑफिस जाता हूँ जहाँ मैंने जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा अपने खानदान वालों के लिए। ये वो जगह है जहाँ मैंने अपनी नींदें कुर्बान की, आयशा के लिए, हमना और हसान के मुस्तकबिल के लिए। हर रात की तन्हाई, हर सुबह की थकन, सिर्फ उनके लिए। यहाँ तो सब कुछ बदल चुका है। मेरे ऑफिस का नाम भी तब्दील हो गया है। मेरी मेज़ कहाँ है? वो कोने वाला केबिन, मेरी फाइलें, मेरी कुर्सी, वो चाय वाला जो मुझे साहब कहता था। सर अहमद। कौन अहमद? ओह, वो तो कब के जा चुके। उनका सब कुछ उनकी बीवी ने बेच दिया है। मैंने ये ऑफिस चंद साल पहले उनकी बीवी से खरीद लिया है। अब मैं ही इसका मालिक हूँ। अब यहाँ नई टीम है, नया वक्त है। नई टीम, नया वक्त, और पुराने लोगों की कोई गुंजाइश नहीं रही। आयशा, तुमने मेरे जाने के बाद मेरे ऑफिस को भी बेच दिया। या अल्लाह, जिनके लिए जिया वो मुझे जिए बगैर भूल गए। क्या यही है दुनिया? क्या वाकई मरने के बाद इंसान सिर्फ एक किस्सा रह जाता है, या वो भी नहीं? तो ये थी दुनिया, ये थी वो ज़िंदगी जिसे मैंने आखिरत पर तरजीह दी थी। मैं समझता था मेरे बगैर आयशा का दिल नहीं लगेगा। हमना तो हर रात मेरी गोद को तरसेगी, हसान मेरा नाम लेकर सोएगा। मैं सोचता था मेरे जाने से दुनिया थम जाएगी, घड़ी की सुइयां रुक जाएंगी, मेरे बगैर सब कुछ अधूरा रह जाएगा। और आज देखा सब मुकम्मल हैं, सब खुश हैं,
सब आगे बढ़ चुके हैं। ना मेरे लिए आंखें नम हुई, ना मेरी चीज़ों को संभाला गया, ना मेरे लफ्ज़ों को कोई याद आया। मैं समझता था मैं एक जलता हुआ दीप हूँ जो रोशनी बांटता है, मगर शायद मैं सिर्फ एक शमा था जिसे हवा के झोंके से बुझा दिया गया। या अल्लाह, मैं मिटा दिया गया हूँ, मैं भुला दिया गया हूँ। मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा और शायद कभी था भी नहीं। मुझे अब वापस जाना है जहाँ सुकून है, जहाँ कोई याद नहीं करता तो दुख भी नहीं होता। ये दुनिया सिर्फ जिंदों के लिए है और मैं मर चुका हूँ। बस अब सोना है क़यामत तक, बेआवाज़, बेचेहरा, एक गुमनाम कहानी बनकर।